السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 943واں سبق ہے۔ محترم دوستو، میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ اتنا نازک ہوتا ہے، اگر دونوں ایک دوسرے کو سنبھال کے لے کر نہیں چلے، اس کے بعد میں کیسے خون کے آنسو رونا پڑتے ہیں۔ اب چونکہ ہر ہفتے ہمارے پاس میں ایسا ایک مسئلہ ہے، نکاح ہو گیا، شادیاں ہو گئی، اب اس کے بعد میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ساس بہو میں لڑائی جھگڑے، گھر ٹوٹ رہے ہیں، کورٹ کچہری، ایک دوسرے پہ کیسز، اور پرابلم کیا ہو رہا ہے، اس کے اثرات آنے والی نسلوں کے اوپر پڑ رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم بزرگوں دوستو، اتنے زیادہ یہ کیسز ہو چکے ہیں، میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی سنیچر یا اتوار ایسا گزرتا ہوگا جس میں ایسا کوئی کیس نہ ہو۔ اور مسائل کیا ہے؟ ہمارے مسائل وہی ہے کہ مسلمانوں کے دین کو مسلمانوں نے محدود کیا۔ کہاں تک محدود کیا؟ نمازوں تک محدود کیا، تسبیحات تک محدود کیا، اشراق، چاشت اور اوابین تک تو محدود کیا، اس دین کو کبھی گھر میں نہیں داخل ہونے دیا۔ اور لباسوں تک محدود کیا، اس کو کپڑوں تک، پاجامے تک، کرتے تک، ظاہر تک۔ تو وہ اسلام جو خالی لباسوں میں آ گیا، گھروں میں نہیں آیا، تو اس اسلام کے گھر پہ کہاں سے اثرات پڑیں گے؟ اور پرابلم یہی ہے، نہ بیوی کو شوہر کا اسلام پتہ ہے، یعنی نہ بیوی کو شوہر کے حقوق پتہ ہے، نہ شوہر کو بیوی کے حقوق پتہ ہے۔ اگر بیوی کو بیوی کا اسلام پتہ ہوتا تھا، شوہر کو شوہر کا اسلام پتہ ہوتا تھا، ساس کو اس کا اسلام، بہو کو اس کا اسلام، یہ مسئلے نہیں پیدا ہوتے تھے۔ ہمارے گھروں میں یہ مسائل کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے گھروں میں ہر ایک کو اس کا اسلام پتہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا پرابلم یہاں پر یہ کریٹ ہوتا ہے، اس کو اس کا دین ہی پتہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر کا جو دین ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ اب اگر یہ پتہ ہوگا کہ گھر کے اندر کا دین کیا ہوتا ہے تو یہ مسائل کبھی بھی نہیں پیدا ہوں گے۔ اب دیکھو ہمارے یہاں پہ مسائل کن بنیادوں کے اوپر ہو رہے ہیں۔ اب ایک کیس آیا میرے پاس میں مغرب بعد بچوں کو پڑھا رہا ہوں، وہ بیچارے صاحب 3-4 دن سے فون کر رہے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، میرے سے اگر ملاقات کرنا ہے، اور یہ آپ تمام لوگوں کے لیے بھی ایک اعلان ہے، میرے سے اگر ملاقات کرنا ہے تو صرف مغرب کی نماز میں ملاقات ہو سکتی ہے، وہ بھی آپ ہماری مسجد میں تشریف لائیے۔ اس کے علاوہ مجھے فون مت کرو، میں نہیں مل سکتا ہوں، نہ دن کے ٹائم میں مل سکتا ہوں، نہ عشاء کے بعد مل سکتا ہوں۔ مغرب کی نماز میری مسجد میں آئیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ بولے نہیں، میں جاب کرتا ہوں، میں یہ پوسٹ پر ہوں۔ میں بولا آپ کسی بھی پوسٹ کے اوپر ہوں گے، آپ جاب کرتے ہوں گے، مغرب میں آپ آئیے۔ اب وہ صاحب آئے مغرب کی نماز کے اندر بیٹھے، ہم لوگ بٹھایا میں نے ان کو۔ میں بولا بولو بھائی کیا مسئلہ ہے؟ بولے مسئلہ ایسا ہے کہ شادی ان کی ہوئی تھی 2 سال پہلے، اور 2 سال پہلے شادی میں ہی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ کن باتوں کو لے کر؟ کہ ہمارے بہنوئی کی برابر سے مہمان نوازی نہیں کیے، ہماری بہنوں کی برابر سے مہمان نوازی نہیں کیے، ہمارے جو آئے ہوئے بہنوئی تھے تم لوگوں نے ان کا اکرام کر کے ان کو ایک ایک جوڑا، یعنی ایک ایک ڈریس گفٹ دینا چاہیے تھا۔ ہماری بہنوں کو جو تم نے ڈریسز وغیرہ تمہاری طرف سے دیے وہ ایک دم ہلکے کپڑے کے ہیں، مطلب کم قیمت والے ہیں۔ بنیاد وہاں پہ پڑی۔ اب وہ بیچاری لڑکی، نکاح ہو گیا اس کا، وہ آ گئی ساس کے گھر پہ۔ وہاں آنے کے بعد میں بھی تھوڑے دن کے بعد میں وہ جو بڑھیا تھی اس کو رہ نہیں جا رہا تھا۔ ابھی اس کی عمر ہے تسبیح پڑھنے کی، مگر اس کی جان ابھی بھی اٹکی ہوئی ہے یہ سارے مسئلے مسائل میں۔ ابھی بھی اس کی جان جو ہے وہ کپڑوں میں، پیسوں میں، جہیز میں، ابھی اس کو پوتروں کے، نواسوں کے بھی شادیوں کی فکر ہے۔ اور اللہ حفاظت فرمائے، ایسی جو بڑھیائیں ہیں جن کا کام تھا تسبیح تلاوت کر کے اپنے قبر کی تیاری کرنے کا، میں دیکھتا ہوں اننیسیسری کا جو انٹرسٹ ان کو ہوتا ہے، اننیسیسری کا، پوترے کے شادی کا کیا ہوگا، نواسی کے شادی کا کیا ہوگا، نواسے کا کیا ہوگا، اس کو رشتہ دیکھنے گئے تھے وہ لوگ برابر نہیں ہے کیا؟ ارے نانی جان، دادی جان، تمہاری عمر اللہ اللہ کرنے کی ہے، تم اپنی قبر کی فکر کرو، مگر نہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم بزرگوں دوستو،
تو وہ ساس نے اس کا جینا مشکل کر دی. تھوڑا سا کچھ مسئلہ ہوا کہ وہ فوراً وہ شادی کی بات, تم لوگوں نے شادی میں ایسی کون سی ہماری برابری کی ہے, تم لوگوں نے تو یہ کیے, تم لوگوں نے تو ہمارے بچیوں کو کپڑے برابر سے نہیں دیے, تم نے تو ہمارے دامادوں کی برابر سے جو ہے برابری نہیں کی ہے. اب میرے محترم بزرگوں, یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے یہ؟ تو پھر کائے کو روتے بیٹھے, لڑائی جھگڑے کرتے ہوئے, جب تم نے اسلام کو اپنے گھروں میں, اپنے شادی میں, اپنے بیاہ میں آنے ہی نہیں دیا, تو یہ رو دھو کے اس طریقے سے لڑائی جھگڑے کر کے فائدہ کیا ہے اس کا؟ تو میں ہمیشہ وہی کہتا ہوں کہ اسلام مسجدوں میں آ گیا, کپڑوں میں آ گیا, گھروں میں ابھی تک نہیں آیا. گھروں میں وہی غیروں کی رسومات. گھروں میں کون سا دین چل رہا ہے؟ ٹی وی سیریل والا دین. جو ٹی وی سیریلوں کے اندر ڈومیسٹک پالیٹکس جو ہوتا ہے نا, ساس کا بہو کے خلاف, بہو کا ساس کے خلاف, بھاوج کا بھاوج کے خلاف, ننن کا بھاوج کے خلاف, وہی ڈومیسٹک پالیٹکس جو ہے وہ گھروں کے اندر چل رہا ہے. کیوں؟ انہوں نے گھروں کے اندر دین نہیں آنے دیا تو سیریل آ گئے گھروں کے اندر. بنیاد جہاں پہ تمہاری بنیاد شیطان والے طریقے پہ پڑیں گی. اب میرا سوال, کہاں ہے اسلام کے اندر لڑکی والوں سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھنا, یہ ان سے امیدیں رکھنا, بھئی ہمارے آنے والے مہمانوں کو تم نے کپڑے دینا چاہیے, یا ہمارے آنے والی عورتوں کو تم نے ڈریس پہنانا چاہیے, یا مردوں کا اس طریقے سے اکرام کرنا چاہیے؟ بھکاری ہے تم, ننگے گھوم رہے تھے ابھی تک, کہ تھیلے بندھے ہوئے تھے تمہارے آنگ پہ, جو ریلوے پلیٹ فارم پہ پھرتے نا بہت سے دیوانے لوگ, کیا ویسی حالت تھی تمہاری؟ بھکاری تھے تم, چندی نہیں تھی تمہارے پاس میں آنکھ ڈھکنے کے لیے, تو تم امید لگا کے بیٹھے تھے کہ لڑکی والے بھیک میں ہمارے مہمانوں کو بھی کپڑے دیں گے تو وہی کپڑے ہم پہنائیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. میرے محترم دوستو, بنیاد کہاں سے پڑی؟ بنیاد پڑی اللہ کے حکم کے جنازے سے, اللہ کے نبی کی سنتوں کے جنازے سے. کہ تمہارے نکاح میں جب اللہ کا نبی, اس کی سنتیں نہیں ہیں, تو کہاں سے تمہارے نکاح سکسیس ہوں گے؟ کہاں سے پھر اس کی بنیادیں مضبوط ہوں گی؟ تو مسئلہ یہاں پہ پیدا ہو گیا. وہ مسئلے کو لے کر لڑائی جھگڑے, وہ بیچاری کو تان تشنی, اور وہ تان تشنی ہونے کے بعد اب وہ اپنے ماں باپ کے گھر پہ چلی گئی. شوہر جو ہے وہ پھر رہا ہے, کبھی یہ مفتی صاحب کے پاس, کبھی یہ مولانا صاحب کے پاس, کبھی وہ وکیل صاحب کے پاس. کیوں؟ اس لیے کہ دین ہم نے آنے نہیں دیا. یہ جو مسائل ہے میرے محترم بزرگوں دوستو, اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے. گھروں کے ٹوٹنے کا جو ذریعہ ہے وہ دین پتہ نہیں ہونے کی وجہ سے. ہم کو معلوم ہونا چاہیے کس کا دین کیا ہے. اور وہ عورتیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے اوپر زبردستی ظلم و ستم کیا. اب ایک اور کیس, ایک صاحب آئے میرے پاس, انہوں نے کہا کہ مولانا ہمارے بھائی کی بیوی نے بھائی کے اوپر کیس کر دیا, بھائی فی الحال جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے, اور وہ عورت جس نے کیس کیا تھا وہ خود پریشان حال گھوم رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس کے شوہر کو باہر نکالا جائے. میں نے کہا خود عورت نے کیس کی, شوہر کو جیل میں ڈالے. اب وہ عورت کیوں پریشان ہے؟ اس لیے پریشان ہے کہ گھر میں فاقہ کشی چل رہی ہے, کھانے کو اناج نہیں ہے گھر کے اندر, بچے بھوک سے بل بلا رہے ہیں. وہ عورت خود کورٹ میں جا کے یہ درخواست اور ریکویسٹ کر رہی ہے کہ میرے شوہر کو ضامن دو یا میرے شوہر کو چھوڑو. کورٹ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں نہیں ہے تیار؟ اس لیے نہیں ہے کہ پہلے انہوں نے اس شوہر کے خلاف میں ایسا کیس بنائے بیچارے کے اوپر, مار پیٹ کا اور طرح طرح کے ظلم و ستم کا, وہ بھی جھوٹا. اور کس وجہ سے بنائے؟ اب میں نے تحقیقات کیا تو پتہ یہ چلا کہ شوہر نے اپنے بیوی کو سختی کے ساتھ میں اس بات کے لیے منع کیا تھا کہ تیری بہنیں جو ہے اور تیری والدہ, ان لوگوں سے زیادہ موبائل پہ بات مت کیا کر, وہ ہمارے گھر میں فتنے ڈالنے کے کام کر رہے ہیں. موبائل پہ تجھے بھڑکانا, موبائل کے اوپر ورغلانا اور موبائل کے اوپر شوہر کے خلاف اکسانا, اس کے لیے تیرے کو منع کیا جاتا ہے. اس کے بعد تو نے جو ہے
تیری بہنوں کو اور تیری والدہ سے بات نہیں کرنا. ضرورت پرتا خیر خیریت پوچھے ٹھیک ہے, یہ دن بھر جو بات کرنا ہے یہ تیرا صحیح نہیں ہے. اب اس کی بہن کو پتہ چلا تو بہن نے کیا بولی, اس نے بولی اس کے کیا باپ کا مال ہے کیا, بولی یہ کون ہوتا منع کرنے والا. اور وہ بیچاری جب اپنے مائکے میں گئی تو بہنوں نے والدہ نے مل کر اس کو اتنا زیادہ ورغلایا اور اکسایا شوہر کے خلاف کہ سب مل کر پولیس اسٹیشن گئے اور اس شوہر کے خلاف انہوں نے کمپلین کر دی. اب کمپلین کرنے کو تو کر دی اور ایسی کمپلین کی کہ پولیس فوراً ایکشن میں آ گئی. انہوں نے شوہر کو لے جا کے اس کو جو ہے کورٹ کے سامنے سبمٹ کیا اور کورٹ نے اس کو بھیج دیا اندر. وہ بیچارہ تو چلا گیا اندر, لیکن جن بہنوں نے, جن والدہ نے پورے جوش اور جذبات کے اندر اپنی بہن کو اور اپنی بیٹی کو ورغلایا اور اکسایا تھا, بعد میں وہ تو چلے گئے اپنے اپنے گھروں پہ اپنے شوہروں کی باہوں کے اندر پورے عیش و آرام کے ساتھ میں زندگیاں گزارنے کے لیے. والدہ بھی اپنی جگہ پہ عیش و آرام میں چلی گئی, لیکن جس کا شوہر جیل کی سلاخوں کے پیچھے گیا اس کی حالت تو بھیک مانگنے والی سے بھی زیادہ بدتر ہو گئی. کوئی 2 روپے دینے کو تیار نہیں, کوئی موبائل میں ریچارج کرنے کے لیے تیار نہیں, جیب خرچ تو دور کی بات. اب اس کو عیش و آرام یاد آنے لگا کہ جب میں شوہر کے گھر پر تھی بغیر بولے کہ ہر مہینے کا ریچارج ہو جاتا تھا. عیش و آرام کے اندر فل پاور کے اندر فیس بک بھی یوز ہو رہا ہے, واٹس ایپ بھی یوز ہو رہا ہے, فل پاور کے اندر یوٹیوب بھی استعمال ہو رہا ہے, اور ماشاءاللہ 15-20 ہزار کا موبائل بھی ہاتھ میں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. اب حالت یہ پہنچ چکی ہے یہاں موبائل پہ ریچارج کرنے والا نہیں کوئی, جیب خرچے کو 2 روپے دینے والا نہیں. وہاں شوہر کی طرف سے مہینے بھر کا خرچ پورا بیوی کے ہاتھ میں ہوتا تھا. اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم بزرگوں دوستو. اب اس کو جب شوہر کی قدر محسوس ہونے لگی, وہی والدہ اس کو سب سے بڑی اپنی دشمن نظر آنے لگی, وہی بہنیں سب سے بڑی دشمن نظر آنے لگی. اور روتی بلکتی ہوئی وہ عورت اپنے دیور کے پاس میں گئی, اپنے سسرے کے پاس میں گئی اور رو دھو کر کہا مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دو, میری سب سے بڑی غلطی یہ ہو گئی کہ دوسروں کے بہکاوے میں آ کر میں نے اس طریقے کا قدم اٹھایا. اب میرے محترم دوستو وہ بیچارے میرے پاس میں آئے, مولانا اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں. میں نے کہا دیکھو بھائی, شریعت کا مسئلہ اگر شریعت کی حد تک ہوتا تھا تو ہم سمجھانے کا کام کر سکتے تھے دونوں کو. اب یہ مسئلہ کورٹ کچہری میں چل رہا ہے, وہاں ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ پہلے ہی پوچھنے کا تھا. اگر یہ تمہارے بھائی کی بیوی جتنے جوش اور جذبات میں ایسا بلیٹ ٹرین کے جیسا ایسا 15 آدمی روک رہے, کیونکہ وہ ٹائم پہ لوگ ایسے تیش میں ہوتے ہیں, ایسا شیطان ایسا مسلط ہوتا ہے پورا, ایسا ان کے ایسے رگ رگ میں ان کو ایسا جوش آتا ہے وہ ٹائم پہ کہ ہمارے پاس تو فل پاور ہے, اس کا استعمال کرو اور جس کے اوپر کیس کر سکتے ہیں کر دو اس کے اوپر. اب کیس ہونے کو تو وہ ٹائم پہ تو تم نے تمہارا فل پاور بتا دیے, مگر جیسے ہی ٹائر میں سے پوری ہوا نکل گئی پوری گاڑی بیٹھ گئی جگہ کے اوپر, اب وہ رہ گیا پاور جگہ پہ. اب روتے دھوتے پھر رہے ہیں. میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا دیکھو بھائی میں اس مسئلے میں سوائے دعا کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں, لیکن میرے محترم بزرگوں اس طریقے سے جو مسائل اور جو کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں نتیجہ یہی ہے دین نہیں ہونے کی وجہ سے ہی. دین سب غیروں کی رسومات. ہمارے مہمانوں کو کھانا نہیں کھلائے تھے, ہمارے مہمانوں کو چائے نہیں پلائے تھے. میں وہی سوچتا ہوں چائے کا ایسا کون سا اکال پڑ گیا تھا, وہ کون سے ایسے ریگستان کے اندر رہتے تھے یا کون سے ان کو افریقہ کے جنگلوں سے لے کر آئے تھے جنہوں نے سالوں سے چائے نہیں دیکھے تھے, تو چائے 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 چائے, تو ان کو چائے جو ہے شادی کے پروگرام میں نہیں پلائی گئی, جس کی وجہ سے شادی کے 6 مہینے بعد, سال بعد, 2 سال بعد وہ بڑھیا اپنی بہو کو تانے مار رہی ہے. گوشت نہیں کھائے تھے, گوشت کی وجہ سے لڑائی جھگڑے. کیوں؟ یہ سب غیروں کی رسومات ہے. بوٹیا گوشت نہیں کھائے تھے انہوں نے, مرڈر ہو گیا ایک شادی کے اندر. کیوں؟ گوشت نہیں ملا مہمانوں کو.
اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم بزرگوں. اس لیے یہ جو دین ہے نا، دین، اس کو خالی مسجدوں تک اور جبے پاجامے ظاہری لباس کی حد تک محدود کر کے مت رکھو. گھروں میں لاؤ اس کو، اپنے نکاح سنتوں کے مطابق بغیر لڑکی والوں کے کھانے پینے اور ہالوں کے کرو. زندگی کا مزہ آئے گا آپ کو. اور لڑکی والوں سے بھی درخواست ہے، جتنے بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں ان کو گھروں پہ بیٹھ کے حل کرو. آپ کے بیٹی کی زندگی برباد نہیں ہوں گی. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.